اگر اعلان ہوتا تو وہ اعلان میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں اللہ کرتے، مگر باوجود اس کے کہ میرے نبی 63 بہاریں گزارنے کے بعد 63 سال زندگی کے گزارنے کے بعد آخری ایام میں میرے نبی کو بخار ہونے لگا ہے، طبیعت خراب ہونے لگی ہے، سر میں درد ہونے لگا ہے، اوپر سے میرے پیغمبر کے پاس جبرائیل امین رب کے پیغام لے کے آنے لگے ہیں۔ اے محبوب پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی عزتوں سے مالا مال کیا ہے، عظمتیں بھی دی ہیں، شانیں بھی دی ہیں، رفتیں بھی دی ہیں، بلندیاں بھی دی ہیں۔ ان اللہ خیر عبدہ بین الدنیا والآخرہ، اے میرا محبوب اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہو تب بھی مرضی آپ کی ہے، آخرت میں آنا چاہتے ہو مرضی پھر بھی آپ کی ہے، دونوں میں سے جو چاہو قبول کر لیجئے، منظور کر لیجئے، میں اللہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کر دوں گا۔ امام الانبیاء سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین فرماتے ہیں او جبرائیل امین مجھے یہ بتاؤ کیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے اللہ کے پیغمبر اوپر تو آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں بین الدنیا والآخرہ، جبرائیل پھر میں دنیا کو پسند نہیں کرتا بلکہ میں تو آخرت کو پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے، آخرت کی زندگی کو پسند فرمایا ہے۔ پھر مسجد نبوی ہے، منبر رسول اللہ کا ہے، میرے آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، جلوہ فروز ہوئے، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہو میرے صحابہ تم میں سے ایک ایسا بندہ ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہے تب بھی اس کی مرضی ہے، آخرت کو پسند کر لے تب بھی اس کی مرضی ہے، وہ اولا دار نبوت ہے جو جناب والا مکہ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، مدینہ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، سفر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، حضر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، ہجرت کا ساتھی ہے، بچپن کا ساتھی ہے، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب آ جاؤ تھوڑے آگے نا کوشش کرے جزاک اللہ تاکہ آنے والے ساتھیوں کے لیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رازدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس مجمع میں موجود ہیں۔ فرمایا آقا اس بندے نے کس کو پسند فرمایا؟ میرے آقا فرماتے آخرت کو پسند فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہی اشکبار ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیا، آنسو بہانے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی نظر پڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر، فرمایا یا ابا بکر کیا بات ہے کہ وہ رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ تو نہیں ہے۔ فرمایا ابھی رسول اللہ کا آواز نہیں سنا، نصیحت نہیں سنی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ بندہ ہے اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ فرمایا اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا، منظور کر لیا، پسند فرما لیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنا نام تو نہیں لیا، بس یہی کہا ہے کہ ایک بندہ ہے، بندے کو اختیار دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت، فرمایا مجھے بتاؤ اس بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ منزہ مجلہ ہے۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، دوسرے تیسرے سے نہیں پوچھیں گے، اللہ تو جب بھی پوچھتے ہیں نبیوں سے پوچھتے ہیں،
بتاؤ نا، اللہ نے نبی سے پوچھا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں ہماری طرف آنا چاہتے ہو؟ بس دیکھ لینا ان قریب اللہ کے محبوب ہم سے جدا ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، دنیا چھوڑ جائیں گے۔ بھائیوں پھر ایسے ہوا، ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے میرے آقا آخرت کو پسند فرما لیتے ہیں، دنیا چھوڑ کے آخرت کا سفر شروع کر لیتے ہیں۔ قرآن میں سنا لگائیے، آواز لگائیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑنا ہے۔ میں عرض کرنا تو انسان دولت کے لحاظ سے جتنا بھی اونچا ہو تب بھی مرنا ہے، فقیر ہو تب بھی مرنا ہے، نمازی ہو تب بھی مرنا ہے، تہجد گزار ہو تب بھی مرنا ہے، نبی ہو اس کے اوپر بھی موت آئے گی، ولی ہو اس کے اوپر بھی موت آئے گی، تابعی ہو، صحابی ہو، ائمہ مجتہدین ہو، سب نے یہ جہان چھوڑا ہے، ہم نے بھی ایک نہ ایک دن یہ جہان چھوڑنا ہے۔ اس لیے مت سوچے ابھی جناب والا میری جوانی ہے، میرے پاس ہے، ابھی تو مجھے کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، ابھی تو میری جوانی کا جو بنا ہے جوانی کا شباب ہے، اب تو میں جناب والا کاروبار کر رہا ہوں۔ دامیانا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب ایک نہیں موت ہے، ہر ایک مرنا ہے، یہ جہان چھوڑنا ہے، جس کے اوپر بقا ہے، جس نے باقی رہنا ہے، جس کے اوپر موت نہیں، فنا نہیں، وہ صرف تیرے رب کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انما تقولون، او ایمان والو موت کے ڈر سے جہاں بھی بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ، فرار ہو جاؤ، چھپ جاؤ 20 منٹوں میں، کوئی کسی کو علم نہ ہو، پاکستان چھوڑ کے سعودی عرب چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، لبنان چلے جاؤ، عراق چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان والے دائیں بائیں نکل جائیں، مگر جو موت کا وقت اللہ نے لکھا ہے اپنے وقت مقررہ پر وہ وقت آ کے رہے گا۔ سورۃ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں اللہ عنده علم الساعۃ، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کتنی دیر برسے گی، کتنے قطرے برسیں گے، کب تک بارش برستی رہے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی نہیں کون جانتا۔ فرمایا مادہ کے ریح میں نر ہے یا مادہ ہے، اور فرمایا وہ ناقص الاضا ہوگا، صحیح الاضا ہوگا، خوبصورت ہوگا، بدصورت ہوگا، لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، وہ کتنی زندگی دنیا میں پائے گا، جب آئے گا وقت کا بادشاہ بنے گا یا فقیر بنے گا، اعلیٰ مرتبے پہ ہوگا یا دنیا کے دربادر ٹھوکریں کھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا مادہ کے ریح میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کی خبر کو بھی کوئی نہیں جانتا، میرے ساتھ کل کیا حالات ہونے والے ہیں، کل میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، میں دنیا کے اوپر چل رہا ہوں، مٹی کے اوپر چل رہا ہوں، نہ جانے کل مٹی کے نیچے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کی خبر کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور میرے علاوہ یہ بھی کوئی علم نہیں رکھتا کہ انسان کی موت کہاں آئے گی، کسی کو خبر نہیں ہے۔ میرے بھائی اس کی تیاری کرو، فکر کرو، تیاری کرو۔ ہمارے گھر میں گمان میں بھی نہیں تھا، ہمارے بھائی چودھری محمد اشرف نمبردار صاحب جب یہ ہم نے خبر سنی، نمازیوں کو پتہ چلا کہ لگے اب وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاءاللہ تندرست ہے، صحت مند ہے، مگر یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اٹل فیصلے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا میں آئے ہیں، کوئی زندگی لکھوا کے نہیں آیا کہ میں نے اتنی دیر جینا ہے، اتنا پرمٹ بنا دو، اتنے کاغذوں پہ لکھ دو۔
تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا سایہ بہت بڑا سایہ